السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ناولس کی دنیا۔ تو فرینڈز، ہم اپنے ناول کا نیکسٹ پارٹ سٹارٹ کرتے ہیں۔ کیا کہا تھا اس نے؟ وہ حیران تھے۔ چھوڑیں اس بات کو، اب دوبارہ بولنے سے پہلے 1000 بار سوچے گا، اور رہی بات کیس کی تو کرے میں دیکھ لوں گا خود ہی۔ خفیف سی مسکراہٹ سے کچھ سوچتے گا۔ تم مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو؟ وہ ماتھے پہ بر لاتے بولے۔ بہت کچھ۔ پریشان نہیں ہوں، جلد بتا دوں گا۔ اور میرے خیال سے آپ کو اب روم میں جانا چاہیے، موم ویٹ کر رہی ہوں گی۔ آخری بات پر انہیں چھیڑا تھا۔ جا رہا ہوں، مگر خیال رکھا کر، ویسی چیزوں کو گھورتے کہا۔ روم سے دبے پاؤں وہ باہر نکلی تھی۔ لاؤنج میں صدف وانیہ سے کچھ بات کر رہی تھی۔ اس کو نظر انداز کرتے وہ کچن میں گئی، جو اسے نہیں دیکھ پائی تھی۔ میم، کچھ چاہیے آپ کو؟ میڈ نے اسے برتن بکھیرتے دیکھ پوچھا۔ نہیں، میں خود کر لوں گی، بولتے ہی ڈش سے پلیٹ میں تھوڑے سے چاول نکالے تھے اور اوون میں چاول گرم کرتے وہ خاموشی سے اپنے روم میں جا رہی تھی۔ لمز بھوک لگی تھی تو بیٹا ہمارے ساتھ کیوں نہیں کھایا؟ صدف اسے جاتے دیکھ مخاطب کیا، کیونکہ جب اسے بلانے بھیجا تھا وہ منع کر چکی تھی۔ وجدان کی اس حرکت کے بعد وہ ڈنر پر اس کا ہرگز سامنا نہیں کرنا چاہتے تھے اور اس پر شدید غصہ تھا۔ تب بھوک نہیں تھی ماما، اب انہوں نے دیکھ تو لیا تھا۔ وہ وہیں ان کے پاس صوفے پر دونوں پاؤں اوپر کر کے بیٹھ گئیں۔ وجدان، ارے بیٹا تم بیٹھو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ صدف نے اسے آخری سیڑھی سے اترتے دیکھ کر مخاطب کیا۔ لمز کا چمچ والا ہاتھ پل بل کے لیے رکا۔ اس پر ایک نظر ڈالی جو انہی دوپہر والے کپڑوں میں نظریں جھکائے کھانے میں مصروف تھی۔ اگلا نوالا اس کے حلق میں بری طرح پھنسا جب وہ اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھ چکا تھا۔ لمز، کیا ہوا بیٹا؟ وجدان یکدم اس کی حالت دیکھ پریشان ہوا اور فوری اٹھتے کچن سے پانی لایا۔ وہ کھانس کھانس کر بحال ہو گئی تھی۔ پانی لاتے وہ قریب بیٹھا۔ دھیان کہاں تھا تمہارا؟ غصے سے کہا۔ پانی اس کے ہونٹوں کے قریب لے جاتے اس کی کمر سے ہلائی۔ لمز کو غصہ اور رونا دونوں آیا۔ سب کے سامنے بمشکل اس کے ہاتھ سے پانی پیتے وہ جھٹکے سے اٹھی تھی۔ اسے کیا ہوا؟ وانیہ حیران ہوئی۔ کچھ نہیں، چھوڑو تم موم، آپ بتائیں کیا بات تھی؟ اس کی طبیعت بعد میں درست کرنی تھی۔ وانیہ، تم دیکھو اسے، یہ کھانا بھی چھوڑ گئی ہے۔ جی، وہ پلیٹ لینے اٹھی۔ وجدان، دانیہ کی شادی کے بارے میں سوچ رہی ہوں، میں بس جلد کرنا چاہتی ہوں۔ تمہارے ڈیڈ سے بات کی تھی؟ تم کیا کہتے ہو؟ وہ جو اس کا رشتہ دیکھ کر گئے تھے نا، اب وہ اصرار کر رہے ہیں۔ آج بات کی تھی میں نے کہ منگنی کی جگہ یا تو نکاح کرے یا شادی، تو وہ جلد شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے رائے جاننی چاہیے۔ صحیح ہے، جو آپ کو بہتر لگے۔ اچھے لوگ ہیں، میں نے پتہ کرایا ہے۔ اگر ڈیڈ جلدی فکس کی تو وانیہ کے ساتھ میں لمز کی رخصتی بھی چاہتا ہوں، ورنہ اس سے پہلے میں یہ ریسیپشن کا سوچ رہا ہوں اور میں اس بارے میں سیریس ہوں، کوئی بھی تخیر نہیں چاہتا۔ ملک کی وجہ سے وہ کافی پریشان تھا۔ اس کی جاب ہی ایسی تھی کہ کبھی بھی کسی دوسری جگہ جانا پڑتا تو کم از کم اسے اپنے ساتھ تو لے کر جا سکے۔ پر وجدان، ابھی وہ پرور نہیں، بس آپ مجھے بتا دیں، نہیں تو میں ایسے بھی اسے اپنے روم میں شفٹ کر لوں گا اور آپ یا کوئی بھی مجھے ایسا کرنے سے روک نہیں سکتے۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ مسکرائیں اس کے سنجیدہ لہجے پر۔ پانی کا جگ بھرنے وہ روم سے باہر نکلی تھی جب وجدان کو اکیلے میں ابھی لاؤنج میں صوفے پر لیٹے فون استعمال کرتے دیکھا۔ یہ کیوں ہے یہاں؟ لمز، ڈرنا نہیں، اب کچھ کہیں تو صحیح، پر خود کی ہمت دی۔ ہٹے پیچھے۔ جگ بھرتے وہ واپس جانے لگی جب وہ اس کے راستے میں حائل ہوا تھا۔ وجدان پلیز۔ اس کی بولتی نظروں سے جگ سلیب پر رکھتے وہ رونا شروع ہو چکی تھی اور اس سے خوف زدہ تھی۔ اسے پیچھے سے اپنے حصار میں لیا۔ مجھے ڈانٹا تھا اور مجھ پر شاؤٹ بھی کیا تھا، آپ نے، میری غلطی نہیں تھی۔ روتے ہاتھ ہٹائے۔ میں بس پریشان تھا نا۔ سلیب سے لگاتے اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ آپ نے میرے بال بھی کھینچے تھے۔ روتے دوسرا شکوہ کیا۔ آہستہ سے پکڑے تھے، کھینچے تو نہیں تھے۔ وجدان کو ہنسی آئی۔ درد ہوئی تھی مجھے، جھکی نظروں سے بتایا۔ تو پھر پیار بھی تو کیا نا، وہ بھول گئی؟ اس کا رویا گلابی چہرہ اوپر اٹھایا اور آنسو صاف کیے۔ جی نہیں، وہ بھی آپ نے مجھے سزا دی تھی، ہیٹ یو کہنے پر۔ وہ زور سے بولی۔ سوچو ذرا، اس بات پر تمہیں تھپڑ نہیں مارا نا، ورنہ میرا بہت دل چاہا تھا۔ جھکتے اس کے گال پر گڑے، ہونٹوں سے چھوئے جہاں تھپڑ مارنے کا خیال آیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے آپ وجدان بہت زیادہ والے برے ہو۔ آپ کی بات اور حرکت پر غصہ آیا۔ وہ غصہ تھی اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کتنا خمار آلود لہجے میں بولتے اسے خود سے لگاتے کان میں سرگوشی کی۔ تمہارا ناراض ہونا فرض ہے لمز، اور تمہیں منانا تمہارے شوہر پر واجب۔ اس کی گردن سے بال ہٹائے تھے۔ وجدان پلیز۔ اس کے وجود سے اٹھتی پرفیوم کی مہک اس کی سرگوشیاں اور گردن پر
اس کی بیٹس کی چبھن محسوس کرتے اسے بند آنکھوں سے روکا تھا۔ اس کی براؤن ٹی شرٹ وہ کمر سے دونوں مٹھیوں میں جکڑ چکی تھی۔ خاموش اور ساکر ماحول میں ایک افسوس فسوں طاری تھا جو اس پر اپنی محبت کی برسات کرنے میں مصروف تھا۔ اس کی شدتوں سے کھڑے ہونے کی ہمت کہاں تھی؟ اگر مجھے پیچھے سلیب نہ ہوتی تو اب تک وہ گر چکی ہوتی۔ ہم کچن میں ہیں۔ وہ اس کی بڑھتی حسارتوں سے اس کے ہاتھ اپنے کمر سے ہٹاتے بے بس ہوئی تھی اور ارد گرد دیکھا کوئی آ ہی نہ جائے۔ اس کے ٹوکنے پر شدید غصہ آیا تھا۔ خود پر ضبط پاتے اس کو دیکھا جو ذرا سی اس کی قربت میں غیر ہوتی حالت میں تھی۔ اس کے چہرے کی سرخی حیا سے جھکی پلکیں، دانتوں تلے دبائے لب سرخ دیکھ کر وجدان کا یکدم دل چاہتا سارے فاصلے مٹا دے جو اس کی ہوش و حواس ہمیشہ کے لیے سلپ کر رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے تم پر مجھے شدید والا پیار آتا ہے، اس کی روئی ہوئی آنکھوں میں جھانکا تھا۔ اور جب تم مجھ سے دور جاتی ہو نا، شدید والا غصہ بھی۔ بیکاز مائی سول از ان لو ود یور سول، سو بی پریپیئر یور سیلف فار ایوری سچویشن ڈیئر وائف۔ اب جا کر سو جاؤ اور آئی لو یو کہنے کی پریکٹس کر دو، ورنہ بلیومینگس سین ہمارے درمیان بہت برا ہونے والا ہے۔ اس کا ہیٹ یو کہنا یاد دلایا۔ جگ اسے تھمایا تھا اور خود کچن سے نکلتا چلا گیا۔ وہ وہیں سن کھڑی تھی۔ سنڈے کی وجہ سے سب ناشتے کے ٹیبل پر اکٹھے تھے، ورنہ اکثر وجدان نہیں ہوتا تھا۔ جو کھا کم اس سے زیادہ گھور رہا تھا۔ وانی آپی، ہم جو ساتھ بیٹھی تھی، اس کی آہستہ سی آواز سے متوجہ ہوئی۔ پلیز میرے ساتھ جگہ چینج کر لیں۔ ایک اس بندے کی جذبے لٹاتی نظروں سے وہ کچھ کھا نہیں پا رہی تھی۔ کل تو اس نے اپنا ایک نیا چہرہ اس پر واضح کیا تھا۔ وہ چاہ کے بھی اس سے کسی معاملے میں روک نہیں پاتی تھی۔ شاید رشتہ ہی ایسا تھا کہ اسے چپ چاپ اس کی من مانیاں برداشت کرنی پڑتی تھیں۔ مگر کیوں؟ وانیہ حیرانگی سے گویا ہوئی۔ آپ کا بھائی بہت زیادہ والا بولتے بولتے وہ رکی تھی۔ کیا بھائی لمس؟ وانیہ نے سامنے وجدان کو دیکھتے پوچھا جو کھانے میں مصروف ہو گیا تھا۔ آپ پلیز جگہ چینج کر لیں۔ میں کیسے بتاؤں، وہ مجھے ان نظروں سے گھور رہے ہیں یار۔ وہ روحان سے ہوئی تھی۔ کن نظروں سے لمس بیبی؟ وانیہ نے ہنستے پوچھا تھا۔ مجھے نہیں پتا، وہ جھنجھلائی تھی۔ وانیہ اور لمس خاموشی سے کھانا کھاؤ۔ صدف نے دونوں کو کھانا چھوڑ باتیں کرتے دیکھ ٹوکا تھا۔ جی جی مما، وہ دونوں مصروف ہوئی تھیں۔ وجدان کہیں جا رہے ہو؟ اس سے نقص اختیار ہو کر پوچھا۔ بلیو جینس پر وائٹ شرٹ کی سلیو کوہنیوں تک موڑے، بلیک جیکٹ بازو پر ڈالے، نفاست سے سیٹ کیے بالوں میں وہ ہینڈسم لگ رہا تھا۔ جی بس کام سے جلدی آ جاؤں گا، جواب دیتے وہ واچ دیکھ رہا تھا اور اس دشمن جان کو بھی جو جان بوجھ کر اس کے سامنے نظر نہیں اٹھا رہی تھی اور جانتا تھا کل کی وجہ سے وہ کترا رہی ہے۔ عشق ہے، ان سے شکایت کیسی؟ وہ جو تڑپانے پر آمادہ ہے تڑپانے دے۔ اس کے کان کی لو پر جھکتے سرگوشی کی تھی۔ لمس کی آنکھیں پوری کھل گئی تھی۔ اس کے ہونٹ اپنے کان سے گردن پر محسوس کرتے نظریں چرانے کی بجائے اپنے شوہر کو سی آف کرنے کے طریقے سیکھو ڈارلنگ۔ ایک بار پھر سے آپ کے ہوش ٹھکانے لگا چکا تھا۔ صدف کا دھیان دوسری طرف پاتے وہ جھکا تھا۔ کیا ہوا لمس، پوری ریڈی ہوئی ہو؟ صدف نے اس کی بند آنکھیں اور رنگت میں سرخی دیکھ کر پوچھا۔ کچھ نہیں، شاید الرجک ری ایکشن ہو۔ چہرہ اور گردن سکریچ کی تھی۔ جھوٹ بولتے اس حالت کو ذمہ دار کو ڈھونڈنا جو جا بھی چکا تھا۔ اللہ پوچھے تمہیں وجدان، کیوں میری جان لینے پر تلے ہو؟ اب میں تمہارے سامنے آئی تو کہنا تم دانت پیسے دے۔ ساری اس سیلڈ فارماسیوٹیکل انڈسٹری کی ڈیٹیل اس فائل میں ہے۔ وہ اس ٹائم آفس بیٹھا تھا جہاں اور بھی 3-4 لوگ بیٹھے متوجہ تھے۔ وہ ملک کی کچھ خاص انفارمیشن ملی، وہ فائل سائٹ پر رکھی۔ ابھی تو خاص نہیں پر نظر رکھی ہے، اس پر جلدی اپنے کارناموں کی سزا بھگتے گا، کیا پتہ اس سے پہلے ہی میرے ہاتھوں ضائع ہو جائے۔ دل میں غصے سے سوچا تھا، لیکن سر یہ ملک اکیلا نہیں کر سکتا، اس کے پیچھے اور بھی لوگ ہیں، اور ملک کو تو ہے ہی کمینہ سیاست کے نام پر ملک تباہ کر رہا ہے۔ کافی سٹرونگ پارٹی ہے اس کی۔ ہم وجدان، بس وہ بندہ پتہ چل جائے جو اس کے ساتھ ہے، سب کام آسان ہے پھر۔ سر اس کا بھی پتہ چل جائے گا جلدی۔ وجدان
پرسوچ بولا تھا۔ اب گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھے ایک نمبر ڈائل کیا تھا۔ میرا فون نہیں اٹھاؤ گے تم؟ کی پیڈ پر تیزی سے انگلیاں چل رہی تھیں۔ لاسٹ ٹائم وارننگ، اگر فون نہیں اٹھایا تو تم کرپشن کا الزام ثابت کر دوں گا۔ ٹیکسٹ سینڈ کرتے انابل اب مسکرائے تھے۔ اوقات میں رہو وجدان شاہ۔ اگلا بندہ بھی تپا تھا۔ مراد اگلے 10 منٹ میں تم مجھے اس ریسٹورنٹ میں مل رہے ہو، یہ میرا آرڈر ہے۔ ٹیکسٹ بند کرتے گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ تم سمجھتے کیا ہو خود کو؟ جب چاہا انسلٹ کی، جب چاہا مطلب لیا۔ میں تمہارا نوکر نہیں ہوں۔ مراد غصے سے بولا۔ کل گاڑی سے جسے انسلٹ کر کے نکالا تھا اسے غصہ تھا۔ ایکسکیوز می ویٹر۔ یس سر، وہ مؤدب انداز میں بولا تھا۔ مراد کو غصہ آیا اس کی بات کو کوئی اہمیت نہ دے کر۔ وہ ویٹر سے مخاطب تھا۔ یہاں سے کوئی 10-20 روپے کی آئس کریم ملتی ہے؟ مینیو کارڈ دیکھتے سیریس انداز میں پوچھا۔ سر، آپ اسلام آباد کے سب سے مہنگے ریسٹورنٹ میں ہیں، کیا آپ نہیں جانتے؟ یہاں منرل واٹر کی بوتل بھی کم از کم 100 روپے کی ہوگی۔ وہ ویٹر حیران ہوا تھا۔ اور یہ تو پرابلم ہوگی، یہ مجھے تو اپنے دوست کو منانا تھا وجدان۔ مراد نے نام لیتے دانت پیسے تھے۔ سوری مراد، سوچا تھا 10-20 کی آئس کریم کھلا کر منا لوں گا، پر وہ تو ہے ہی نہیں۔ اب مان رہے ہو یا نہیں؟ شٹ اپ، اپنے پاس رکھو۔ اوکے مراد، چلو میرے پیسے بچے۔ ایک بار پھر اسے تانگ کیا تھا۔ مراد نے گھورا تھا۔ اچھا بس کرو، میں تمہارے اتنے نخرے نہیں اٹھا سکتا۔ اب کام کی طرف آؤ۔ تمہیں ملک کی چھترول کی ویڈیو دینی ہے، تم بس وہ وائرل کر دو نیوز چینل پر ہر جگہ، لیکن میری شکل نہ نظر آئے۔ بس یہ ایڈیٹنگ کرا لینا۔ ایک سوالیہ نشان۔ آخر ملک کی ایسی حالت کیوں کی گئی ہے؟ میں کیوں کروں؟ خود ہی کرو۔ وہ کسی صورت نہیں مان رہا تھا۔ تم ہی کرو گے، ویسے بھی ایسے رپورٹر سے بڑے تعلقات چل رہے ہیں تمہارے۔ وٹ، کیا بکواس ہے یہ؟ میری کوئی تعلق نہیں ہے، سمجھے؟ مراد صدمے میں ہوا۔ یہ بندہ ہر خبر رکھتا ہے، پر اس کے ساتھ کوئی ایسا تعلق تو نہیں تھا۔ جی، انڈسٹری میں اس کے گلاسز کافی ڈسٹرب کر رہے تھے آپ کو۔ وجدان نے مسکراہٹ ضبط کی تھی اس کے پیچھے لب دیکھ کر۔ تم وہاں بھی تھے؟ نہیں، بس نظر پڑ گئی تھی، ورنہ میں بہت شریف انسان ہوں، وضاحت دی۔ اچھا چھوڑو، تم سے مدد لینے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے تمہارے علاوہ کسی پر یقین نہیں ہے، اس لیے اس کیس میں تمہیں اپنے ساتھ شامل کیا گیا ہے۔ ملک کے خلاف سارے ثبوت جلد اکٹھا کرنے ہوں گے۔ مراد، مجھے نہیں پتا وہ لمز کے پیچھے کیوں پڑا ہے۔ میں حیران ہوں، اور اسے کچھ کیسے جانتا ہے؟ اس راز کو بھی جاننا ہے۔ تمہیں پتا ہے لمز میرا جنون ہے، میری شدت ہے، میری سوچ۔ تم سوچ نہیں سکتے اس ٹائم میرا کیا حال ہوا تھا۔ مراد، دل چاہا تھا کہ اس ملک کو زمین میں گاڑ دوں۔ وہ وجدان شاہ کی جان کے بارے میں کتنے سکون سے بکواس کر رہا تھا۔ وہ ایک خواب کی کیفیت میں بول رہا تھا، اور مراد کو 1 سیکنڈ لگا تھا ناراضگی بلانے میں، کیونکہ وہ اس کو پاگل پن کو جانتا تھا۔ ٹائم دیکھا تم نے؟ صرف 11 بجے۔ کھلے بالوں کا جوڑا باندھے کہا، یہ کیا زندگی ہے تمہاری؟ میں تمہارے لیے پریشان ہوں۔ روز کی طرح ایک بار پھر اسے کہا، ناشتہ کرنے دیں گی؟ وہ براؤن بریڈ کی بائٹ لیتے خفگی سے بولی، ہاں تو مریم بتاؤ نا، یہ سب کیا ہے؟ میں صرف تمہاری وجہ سے چپ ہوں۔ وہ ساتھ والی فائزہ ہے نا، وہ بھی کہہ۔ جب وہ غصے میں ان کی بات کاٹ چکی تھی۔ کیا کہا گرینی؟ اس نے ایک تو ان لوگوں کو زندگی میں سکون نہیں، اپنا ناشتہ ٹیبل پٹکا تھا۔ مریم، جتنی لیٹ تم رات کو آئی ہو نا، میری جان ہتھیلی پر آئی ہوئی تھی۔ جوان لڑکی اتنی دیر باہر ہے، مجھے نہیں پسند۔ تم چھوڑ دو یہ نوکری۔ کیا ہے اس میں؟ وہ سمجھا رہی تھی ہر بار کی طرح۔ پلیز گرینی، کم از کم آپ سے اس ٹپیکل سوچ کی امید نہیں تھی مجھے۔ ٹھنڈی ہوئی چائے کا کپ وہ کچن میں رکھ آئی تھی۔ وہ ان سب باتوں کے بعد دل نہیں چاہتا اب تمہیں میری باتیں بری لگتی ہیں؟ اس کی ناراض شکل دیکھ کر کہا، ہرگز نہیں گرینی، پر آپ بھی لوگوں کی باتوں پر کان نہیں دھرا کریں نہ گلے لگتے کہا، میری جان تمہاری فکر ہے نا بس۔ اب جلد اپنی زندگی میں تمہاری شادی کرنا چاہتی ہوں تاکہ سکون سے مر سکوں۔ گرینی پلیز نہیں بولا کریں ایسا، میرا آپ کے علاوہ کون ہے؟ وہ آنسو لاتے بولی تھی، آپ کے بھائی کو کوئی کام کاج نہیں ہے۔ وہ تپی تھی، اس کی حرکتوں سے زچ تھی وہ، جو کوئی بھی موقع نہیں گنواتا تھا۔ اب کیا ہوا؟ وانیہ نے ہنستے پوچھا تھا، جو بیگ پہنے منہ بناتے بیٹھی تھی۔ چلو لمز، ابھی وہ کچھ جواب دیتی جب اس کی بھاری آواز قریب سنی۔ بائے بیبی، وانیہ آنکھ مارتے بولی تھی۔ گاڑی میں خاموشی تھی۔ لمز نے ایک نظر دیکھا، اس کے مضبوط ابری رگوں والے ہاتھ اسٹیئرنگ پر دھرے تھے، ایک ہاتھ میں قیمتی واچ تھی، پر اس کے چہرے کو دیکھا وہ نارمل رنگت رکھتا تھا، کالی آنکھیں، ہلکی سی بیڑ، ماتھے پر بکھرے سیاہ بال، وہ ازلی بے نیازی سے ببل چبا رہا تھا۔ وہ ہینڈسم تھا، لب مسکرائے تھے، وہ اس کا نصیب ہے۔ لمز خود ہی سوچ کر حیران ہوئی تھی، ایسے نہیں دیکھو ڈارلنگ، برا ہوگا۔
سامنے دیکھتے ہی وہ بولا تھا۔ لمس کا دل زوروں سے دھڑکا، وہ انجان نہیں تھا اس کی نظروں سے۔ پوچھو تو صحیح کیا برا ہوگا؟ وجدان نے اس کے نہ بولنے پر اکسایا تھا۔ اب مجھے خوفزدہ کرتے ہیں۔ لمس کو غصہ آیا تھا، مطلب اس کے دیکھنے سے بھی اس کے ساتھ برا کرے گا وہ؟ تمہیں چاہنے کا، رلانے کا، ہنسانے کا اور خوفزدہ کرنے کا ہر طرح کا اختیار میرے پاس۔ وہ ہر طرح سے جتا چکا تھا کہ وہ اس کی ہے، وہ جو مرضی کرے۔ یہ حق جتانے والی عادت سے تنگ تھی۔ یونی کے پارکنگ ایریا میں پہنچے۔ اس نے سانس بحال کیے تھے۔ ہیں کدھر؟ اس کو گاڑی سے نکلتا دیکھ اپنی طرف کھینچا تھا۔ ہم گاڑی میں ہیں وجدان۔ ہر بار کی طرح اسے جگہ کا احساس کروایا۔ کوئی تو موقع چھوڑ دے، یہ بندہ گاڑی میں منع ہے؟ وجدان نے اس کے براؤن بال چہرے سے ہٹائے تھے جو بیبی پنک کلر میں گلابی ہی لگ رہی تھی۔ مجھے پہلے رینٹ پے کرو۔ اس کی گھبرائی شکل کو دیکھ کے آپ مجھے اس لیے چھوڑنے آتے ہیں تاکہ پیسے لیں؟ لمس صدمے میں تھی۔ آف کورس، فری میں تھوڑی۔ چلو تمہارے لیے ایک فیور۔ اپنا چہرہ اس کے قریب کرتے، اس کی ویسٹ میں ہاتھ ڈالتے اپنی طرف کھینچا تھا۔ چھوڑے، پارکنگ میں سب دیکھ رہے ہیں۔ لمس اس کے خطرناک ارادے جان چکی تھی۔ اس سب میں اور بھی کوئی گاڑی کے اندر کا ماجرا سمجھنے کی کوشش میں تھا، اور یہ گاڑی تو وہ کبھی بھی نہیں بھول سکتی تھی۔ حالانکہ شیشے اوپر چڑھے تھے مگر فرنٹ سے ان کی زیرک آنکھیں معاملہ سمجھنے کی کوشش میں تھی۔ آج تو تم رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہو، کیا چیز ہو تم؟ غصے سے سوچا تھا وہ اندر بیٹھی اس لڑکی پر بھی غصہ آیا جو اس کے مطابق کسی بھی امیر زادے سے اپنا آپ نچھاور کر دیتی ہے۔ اس لڑکی کی طبیعت صاف کرنے کے لیے وہ رک گئی تھی۔ وہ اس کے سینے پر ہی لگی تھی، اس کے جذبات سے بوجھل لہجے اور اپنے وجود پر گڑتی نظروں کے تیش سے ہمت کہاں تھی؟ گرے آنکھوں کی وہ اس کی آنکھوں میں ہی جھانک لے۔ سفید رنگت میں سرخی پھیلی تھی جو اس کو خود میں سمیٹے تھا۔ وجدان، وہ رونے والی تھی۔ میں آج مما کو بتاؤں گی سب، آپ کا بیٹا۔ مجھے اس کی شرٹ کے بٹنوں کو دیکھتے بولتے ہونٹ دانتوں تلے دبائے یکدم رکی۔ ہسبینڈ وائف کا پرسنل بتاؤ گی؟ اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ ہر سوال کا جواب تھا اس کے پاس۔ وہ باقاعدہ اس کی بولتی بند کرا چکا تھا، اب تو لمز سے ہلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ وجدان نے اس کو خاموش پا کر اپنی سیٹ پر کھینچتی آرام سے ٹیک لگائی تھی۔ اب کیوں مجھے تنگ کرتے ہیں؟ میرا لیکچر مس ہو جائے گا۔ وہ روحان سے ہوئی تھی۔ تو پھر جلدی کرو نا، لپ گلوز لگ جائے گا آپ کے۔ وہ بے بسی سے بولتی تاکہ لپسٹک کے ڈر سے وہ باز آ جائے، کیونکہ وجدان اس کے مطابق ڈیٹی انسان تھا۔ میں ٹیسٹ کر لوں گا۔ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ لمس کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگی تھی۔ شرم سے اس سے بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ آپ کتنا فضول بولتے ہو، اگر میں نے کی بھی تو میں یہاں دوں گی۔ نظروں سے جھکتے ہی اس کے ماتھے کی طرف اشارہ کیا۔ نہیں، پھر میں ٹیسٹ کیسے کروں گا؟ مسکراہٹ ضبط کی تھی۔ وجدان پلیز، مجھے جانا ہے۔ وہ آنسو بہانا شروع کر چکی تھی اس کی اس عجیب فرمائش سے۔ او شٹ، وہ پریشان ہوا تھا اس کے رونے سے۔ یہی ایک بندی تھی جس پر وجدان چاہ کے بھی غصہ نہیں کر سکتا تھا۔ اچھا ادھر دیکھو، پرومس میں کچھ نہیں کر رہا۔ دیکھو، اس کا چہرہ اوپر گیا۔ اچھا ادھر دیکھو، پرومس میں کچھ نہیں کر رہا۔ I have no control on my feelings. I know ہمارے درمیان، مگر رخصتی سے پہلے اس رشتے کی اور میری ساری ڈیمانڈز کو سمجھ لو، ورنہ جو تمہاری حرکتیں ہیں، تم تو نہیں مجھے اپنے قریب آنے دو گی۔ اس کی بھیگی پلکیں چھوئی تھیں۔ جیسے آپ تو میری مانتے ہیں نا مما، آپ کا بیٹا مجھے رخصتی کی دھمکی دینے کا ایک بھی موقع نہیں چھوڑتا۔ اس کی باتیں سوچے دانت پیسے۔ اوکے جاؤ۔ اب اسے علیحدہ کرتے خود پر قابو پایا۔ اس کی گرفت سے آزاد ہوتے وہ فوری نکل چکی تھی۔ اس کا ارادہ نہ بدل جائے۔ شٹ، میرا فون۔ یونی کے گیٹ میں پہنچی تو ہاتھ دیکھا فون تو ڈیش بورڈ میں ہی چھوڑ آئی تھی۔ اگر کال نہ کی تو لمس تو جان لے لے گا تمہارا شوہر۔ ابھی وہ پلٹی کہ کوئی اس کے راستے میں حائل ہوا تھا۔ ایکسکیوز می، لمس سائڈ سے گزرنے لگی تھی۔ کیا لگتا ہے وہ تمہارا؟ تھکے تیوروں سے گلابی کپڑوں میں ملبوس پیاری سی لڑکی کو سر تا پیر دیکھتے پوچھا، جو کسی کو بھی اپنی خوبصورتی سے متوجہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ کیا میں آپ کو جانتی ہوں؟ لمس سامنے موجود لڑکی کو پہچاننے کی کوشش میں تھی۔ واہ، کتنی معصوم ہو تم۔ ایج بھی کم ہے پھر بھی تمہیں شرم نہیں آتی؟ پڑھائی کے نام پر امیر زادوں کی گاڑیوں میں بے شرمی والی حرکتیں کرتے ہوئے۔ عمر دیکھی اپنی اور کام۔ وہ غصے سے بولی تھی، تمیز کے دائرے میرے۔ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ کس کو بات کر رہی ہیں؟ ایک وجدان نے ڈسٹرب کیا تھا۔ اب یہ کون ہے؟ لمس کو اس سچویشن میں رونا آیا
جی معصوم، تو دیکھو، اب جانتی بھی ہو وہ وجدان شاہ ایک نمبر کا آوارہ انسان، پتہ نہیں کتنی لڑکیوں کو اپنے ساتھ، اور تمہیں بھی۔ شٹ اپ! ایک لفظ بھی تم نے اب بکواس کی نا تو تمہارا منہ توڑ دوں گا میں۔ لمز کے بولنے سے پہلے وجدان نے جواب دیا، جو اس کا سیل فون واپس کرنے آیا تھا، اور ساری آخری باتیں سن کر اس کا دماغ خراب ہو چکا تھا۔ میری جان، یہ لو فون، اور اندر جاؤ۔ میں دیکھتا ہوں۔ اسے کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر اس کے آنسو صاف کرتے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ ارد گرد کافی لوگ یہ منظر دیکھ چکے تھے۔ پرواہ کسے تھی؟ جاؤ مسکراتے اپنے سے علیحدہ کیا تھا، جو اس لمحے اس کی موجودگی سے سکون محسوس کرتے تشکرانہ نظروں سے دیکھتے اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھی تھی۔ او مسٹر رومیو، چلی گئی آپ کی جولیٹ؟ سامنے کھڑی لڑکی بدتمیز سر پھیری کی بات پر اس کو ہوش ہے۔ تمہاری ہمت کیسی اس کے ساتھ اس قسم کی چیپ بکواس کرنے کی؟ اوقات میں رہو مس مریم رپورٹر، ورنہ بس نہیں چل رہا۔ اس منہ پٹ لڑکی کو سبق سکھا دے۔ پر لڑکی ہونے کا لحاظ تھا۔ تم میں ویسے شرم تو نہیں ہے وجدان شاہ؟ غلطی تو مانو، تم امیروں نے سیکھا ہی نہیں۔ میں اس بیچاری معصوم لڑکی کو تم جیسے درندے سے بچا رہی تھی، جو گاڑی میں تمہارے ساتھ اف بولتے وہ رکی۔ وجدان کا دماغ خراب ہوا تھا۔ تم مجھے سٹاک کر رہی تھی۔ اس کے بازو کھینچتے وہ یونی کے بیک سائڈ پر لا کر دھکا دیا تھا۔ جو جواب دو مجھے۔ اس کا ہاتھ بری طرح مروڑا تھا۔ لیو می ہینڈ جنگلی جاہل، وہ چیختے بولی۔ جواب دو۔ وہ پھر سے زور دیتے کان کے قریب کھینچا۔ نہیں جنگلی، تمہیں سٹاک کرتی ہے میری جوتی؟ چھوڑ دو۔ ہاتھ چھڑوانا چاہ رہی تھی جو وہ کمر پر باندھ چکا تھا۔ تمہیں پتہ ہے جس کو اتنی باتیں تم نے سنائی ہیں نا، وہ میری زندگی ہے، اور تمہاری ہمت کیسی ہوئی اس قسم کی بیہودہ بکواس کی؟ میرا ہاتھ چھوڑو۔ وہ پھر درد سے چیخی تھی۔ اس بات پر پتہ ہے دل چاہ رہا ہے تمہارا حشر بگاڑ دوں۔ آئندہ اگر میرے راستے میں آئی تو سوچ سمجھ کر آنا مس اینکر۔ جھٹکے سے بازو چھوڑتے وہ چلا گیا۔ کون تھی وہ لڑکی جس کے لیے یہ مری جا رہا تھا؟ آج جنگلی ایڈیٹ نہ ہو تو؟ مریم نے اپنی درد کرتی بازو سہلائی تھی، جو دوسروں کا بھلا کرتے ہمیشہ اپنا نقصان کرواتی تھی۔ بمشکل اس کا گھر ڈھونڈا تھا۔ اب دروازے کے آگے کھڑا وہ بیل بجا رہا تھا۔ چند لمحوں کے بعد دروازہ ایک بزرگ خاتون نے کھولا تھا۔ جی؟ وہ آنکھوں میں غیر شناسائی لیے سامنے کھڑے نوجوان لڑکے کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔